عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش کا ڈراپ سین بھی ہو گیا ہے۔ ہمیں بند کمروں کے فیصلے نامنظور ہے، ہاتھ اٹھائے نامنظور ہے۔ سہیل آفریدی نے ڈنکے کی چوٹ پر بدلہ لینے کی بات کی۔ السلام علیکم، میں علی امجد چودھری ہوں۔ جناب والی، عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کرنے کے حوالے سے پیشکش ہوئی، اور سب سے پہلے آسمہ شیرازی کے پروگرام کے اندر طارق فضل چودھری وفاقی وزیر پارلیمانی امور، انہوں نے یہ پیشکش کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تحریک انصاف اس حوالے سے کوئی درخواست کرے تو حکومت اس معاملے پر عمل کر سکتی ہے۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ کی طرف سے بھی یہ پیشکش آئی، اور انہوں نے بھی کہا کہ اگر عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کرنے کی بات کی جاتی ہے تو حکومت کو اس کی راہ کے اندر رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ یہ پیشکش آ رہی تھی، اور اس پر تحریک انصاف کی طرف سے رویہ انتہائی سرد مہرانہ تھا، یعنی تحریک انصاف نے کوئی اس پر بڑا رد عمل نہیں دیا، اور تحریک انصاف نے گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ عمران خان کی طرف سے بھی ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی، تحریک انصاف کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ اس پیشکش پہ غور کیا جا سکتا ہے، بلکہ تحریک انصاف نے اور عمران خان نے اس پیشکش کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا۔ پہلے تو اس کے بارے میں یہ بات آ رہی تھی کہ حکومت اس کے ذریعے کوئی مفاد حاصل کرنا چاہتی ہے، ایک طرف عمران خان پہ کوئی احسان کرنا چاہتی ہے، ہو سکتا ہے کہ انہیں اڈیالہ جیل سے منتقل کر دیا جائے بنی گالہ میں، اور اس طرح حکومت کہے کہ دیکھیں ہم نے ایک بڑا احسان کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف میاں نواز شریف کو جو تانے دیتی تھی تحریک انصاف، اس کی طرف سے ملتے تھے، ان کو بھی ختم کرنا چاہتی تھی کہ دیکھیں اگر میاں نواز شریف نے کوئی ڈیل کی تھی تو عمران خان نے بھی ایک ایسی ڈیل کر لی ہے۔ عمران خان بھی جیل سے نکل کر یہ بنی گالہ کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ اس قسم کی خواہشات اور یہ ریزرویشن تھے، اور ایک سمجھا جا رہا تھا کہ شاید تحریک انصاف کو اب ایکویلپ پہ لانے کے لیے، یعنی جو تانے میاں صاحب کو ملتے ہیں وہی تانے عمران خان کو ملے، یا پھر اس کے ذریعے دونوں کے تانے ختم ہو سکتے ہیں، اور عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ میں شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ حکومت کا ایک اختیار بھی ہے کہ وہ کسی بھی گھر کو سب جیل قرار دے کر وہاں پہ کسی قیدی کو وہاں منتقل کر سکتی ہے، لیکن یہاں پہ عمران خان کی طرف سے کوئی ایسا رد عمل نہیں آیا جس سے لگا کہ شاید عمران خان اس پیشکش پہ کوئی غور کر سکتے ہیں، تحریک انصاف اس پر غور کر سکتی ہے۔ لیکن آج اس کا ایک ڈراپ سین ہوا ہے، اور حکومت کے کچھ ایسٹس ہیں، بڑے ایسٹ ہیں، جن کو وہ کسی خاص موقع کے اوپر استعمال کر لیتی ہے۔ آج انصار عباسی صاحب کا ایک آرٹیکل چھپا، اور انصار عباسی صاحب نے اس میں یہ کہا کہ عمران خان 2026 سے قبل ان کی رہائی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، اور انہوں نے یہاں پہ کوئی ذرائع نہیں لکھے، کوئی ایسی بات نہیں لکھی، بلکہ یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کے صبر و تحمل والے جو ذرائع، صبر و تحمل والے لوگ ہیں، صبر و تحمل والے لوگ بھی انہوں نے کوئی اس کا ذکر نہیں کیا۔ صبر و تحمل والے لوگ شاید وہ لوگ تھے کہ جو 9 مئی کے بعد جنہوں نے عمران خان سے لاتعلقی کر لی تھی، شاید ممکن ہے کہ وہ صبر و تحمل والے لوگوں، یا پھر موجودہ پارٹی قیادت کے اندر وہ شاید بیرسٹر گوہر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ صبر و تحمل والے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ان کی طرف سے ایسی ہے، اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اس طرح رہائی نہیں مل سکے گی، عمران خان 2026 سے باہر نہیں آ سکیں گے۔ تو یہ آج ایک اس کا ڈراپ سین ہوا ہے، یعنی عمران خان اس بات کو ماننے کے لیے شاید تیار نہیں ہوئے کہ انہیں اڈیالہ جیل سے منتقل کر دیا جائے بنی گالہ میں، اور جہاں پہلے پیشکش کی جاتی رہی طارق فضل چودھری کی طرف سے کی جاتی رہی، رانا ثناء اللہ کی طرف سے کی جاتی رہی، تو آج پھر کسی نہ کسی ذریعے سے، کیونکہ عمومی طور پر جو بھی اس طرح کے پیغامات ہوتے ہیں وہ پیغامات اسی طریقے سے بھیجے جاتے ہیں، کسی نہ کسی صحافی کو وہاں پہ مبینہ طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے یہ پیغام رسانی ہوتی ہے کہ کیا سوچا جا رہا طاقتور حلقوں میں، اور شاید یہ بھی اسی کی ایک کڑی دکھائی دیتی ہے۔ اب اسی کے ایسا سہیل آفریدی جنہوں نے جرگہ تھا، اور خیبر ایجنسی جو ضلع خیبر ہے وہاں پہ ایک جرگہ تھا، امن یہ جرگہ تھا، کیونکہ سہیل آفریدی وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس طلب کیا تھا، اس میں سب وزرائے اعلیٰ کو دعوت دی گئی تھی، لیکن سہیل آفریدی اس اجلاس میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی، تو انہوں نے ایک اپنا جرگہ یہاں پہ منعقد کیا،
اور اس جرگے نے بڑی ڈیمانڈز رکھی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ امن کے حوالے سے کوئی بھی اگر آپریشن ہوتا ہے, کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے, تو وہاں پہ صوبائی حکومت کو متعلقہ جو ضلع ہے, جو متاثرہ ضلع ہے فاٹا کے یہ علاقے کے جو ضم ہو گئے تھے KPK میں, ان علاقوں کے جو مشران ہیں, ان علاقوں کے اہم ترین شخصیات ہیں, ان کو لے کے ان کو اعتماد میں لیا جائے. اس کے بغیر یہاں پہ کوئی کسی قسم کا آپریشن نہیں کیا جائے. سہیل آفریدی نے یہاں 15-16 منٹ کا خطاب بھی کیا, اور اس کتاب میں انہوں نے خاص طور پر کہا کہ اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا, آئندہ سے اگر کسی ایک بے گناہ کا خون بہا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا اور اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو یہاں اب جو ڈنکے کے چوٹ پہ وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, تو کیا ہو سکتا ہے, ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر اس طرح کوئی آپریشن ہوتا ہے, آپریشن میں کسی کی جان چلی جاتی ہے, تو کیا وفاقی وزراء یا پھر حکومتی زعماء یا اس طرح کی جو شخصیات ہے, کیا کسی کے خلاف کوئی FIR کٹے گی؟ یہ ابھی تک ابہام ہے کہ انہوں نے کس طرح کس کی بات کی ہے. کیا FIR درج کی جائیں گی, یا پھر جس طرح علی امین گنڈا پور اس طرح کے بیانات دیتے رہے, یہ وہاں تک یہ معاملہ اسی تک رہے گا. بہرحال بڑا امپورٹنٹ فیز اس وقت شروع ہو چکا ہے, لڑائی ایک اہم فیز کے اندر اس وقت داخل ہو چکی ہے. اور جس طرح آج انہوں نے خطاب کیا, بڑا جارحانہ خطاب کیا تھا سہیل آفریدی نے, اسے لگتا ہے کہ یہ لڑائی جس کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید یہاں پہ کوئی مداخلت کار آ جائے اور یہ معاملہ کچھ کول ڈاؤن ہو جائے, لیکن فی الحال یہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں, کامنٹ سیکشن کے اندر بتائیے گا.